اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم واللہ عالم بمرادہا ذالک الکتاب، یہ وہی کتاب ہے لا ریب فیہ اے لا شک فیہ، جس میں کسی قسم کے شک، وہم اور تردد نہیں، نہ مضامین میں، نہ ربط میں، نہ احکامات میں، نہ واقعات میں، نہ قصص میں، نہ حروف میں، کسی چیز میں ادنا سے تردد وہم شک نہیں۔ ہدی للمتقین، اور یہ سر تاپا ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، منزل مقصود تک پہنچانے والا یہاں، ورنہ ہدی للناس بھی ہے، وہاں ایراد و طریق مراد ہے، نفس راست تو سب کو دیکھا ہے، لیکن فائدہ اس کو ہوگا جو اس پر عمل ایمان لائے، تو یہاں منزل مقصود مراد ہے کہ جو قرآن شریف عمل کرے گا، ایمان لائے گا، تو وہ منزل مقصود پہنچے گا، ور نہیں۔ متقین اسم فعل کا صیغہ ہے، تقوی اصل وقایہ سے، وقایہ کہتے ہیں کہ سیانت کو، تقوی بمانے سیانت، اور اصطلاح میں کہتے ہیں سیانت المرء نفسہ عما یضر فی الآخرہ، اللہ مالو سے لکھتے روح المانی میں۔ تو تقوی کا لغوی معنی ہے سیانت، صاد کے ساتھ، سیانت، بچنا، اور شریف میں سیانت المرء نفسہ، سیانت المرء نفسہ، انسان اپنے آپ کو بچا لے عما ان چیزوں سے یضر فی الآخرہ جو آخرت میں انسان کے نقصان دہ ہو سکتی ہے، اور اسی تقریباً یہی تعریف قاضی ثناء اللہ رحمہ اللہ نے تفسیر مظہرین بھی کی، ایک سب سے الفاظ بہترین آلوسی کے، سیانت المرء نفسہ عما یضر فی الآخرہ، کہ انسان اپنے آپ کو ان چیزوں سے اور ان اعمال سے، ان عقائد سے، ان باتوں سے، ان نظریات اور افکار سے، ان اعمال سے بچائے جو انسان کے لیے آخرت میں نقصان دہ ہو سکتے، یہ ہے تقوی۔ اور تفسیر ابن ابی حاتم میں یہاں ایک حدیث بھی ہے، لا یکون رجل من المتقین، انسان اس وقت تک متقی اور پرہیزگار نہیں ہو سکتا، لا یکون رجل من المتقین حتی یدع، یہاں تک کہ وہ چھوڑ دے ما لا بأس به، لا بأس جواز کہلاتا ہے نا، لا بأس کوئی، حتی یدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس، کہ اسے ہو سکتا ہے کہ کہیں نقصان دہ ہو۔ لا يكون الرجل من المتقين حتى يدع ما لا به بأس حذرا لما به بأس، تفسیر ابن ابی حاتم، یہ بہت سال آسان تفسیر ہے، 7 جلدوں میں، یہ تفسیر بالروایت ہے، صرف اقوال صحابہ حدیث نقل کے، اور نحوی منطقی علمی باتیں نہیں کرتے، سہل تفسیر ہے، تفسیر ابن ابی حاتم۔ اور دوسری حدیث ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اور تقوی کے مراتب میں نے بتا دیا تھا نا، پہلا مرتبہ شرک اور کفر سے بچنا، اور دوسرا کہ ہیں کبائر سے بچنا، اور تیسرا یہ شکوک شبہات وہم ان چیزوں سے بچنا، تیسرا۔ چنانچہ تفسیر روح البیان میں یہاں بہت سے واقعات نقل کر دیے اس آیت کے ذیل میں۔ شیخ اسماعیل حقی رحمہ اللہ نے، محمد ابن سیرین جو بہت بڑے محدث گزرے اور تعبیر و رویا کے امام گزرے، محمد ابن سیرین، تو اس کے تقریباً 60 مشکیزیں سے گھی سے بھرے ہوتے،
تو ایک میں کہیں چوہا گر گیا تھا. غلام نے چوہا نکالا تو ابن سیرین نے پوچھا کہ کہاں سے آپ؟ مجھے یہ پتہ نہیں چلا ہے، لیکن ایک میں گرا تھا میں نے نکال دیا، لیکن یہ پتہ نہیں چلا کہ کون سا ہے. ابن سیرین نے سب گرا دیا، ایک بھی استعمال نہیں کی. 60 مٹکے مشکیزیں گھی سے بھرے ہوئے تھے، تو ایک میں چوہا گر گئے. خادم اور غلام نے اس کو نکال دیا، لیکن معلوم نہیں تھے 60 میں سے کون سا ہے، بھول گئے بیچارہ. ابن سیرین نے پوچھا کون سا مٹکا مشکیزہ تھا؟ فرق مجھے معلوم نہیں. ابن سیرین سب گرا دے. یہ ہے تقویٰ. وہ دنیا کے مشہور بزرگ بازید بستانی رحمہ اللہ، یہ حمزان ایک جگہ کا نام، وہاں سے اس نے ایک بوری گندم خریدی. جب اپنے علاقہ بوستان پہنچا، بوستان، تو دیکھا تو اس میں 2 چونٹی ہیں. واپس لے کے چونٹی کو وہاں پہنچا دے. یہ چونٹی وہاں سے آئے، واپس حمزان چلا گئے. حمزان دیکھا ایک بوری میں 2 چونٹی ہیں، چونٹی کو لے کر واپس وہاں پہنچا دے جہاں سے آئے تھے، کہ اس علاقے کے رہنے والی وہ ایسے آ گئی ادھر. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس وجہ سے علم کی دولت سے نوازا تھا تو مال کی دولت سے بھی نوازا تھا. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جس کو قرضہ دیتے، کوئی امام ابو حنیفہ کا مقروض ہوتا تو امام ابو حنیفہ اس کے گھر کے سامنے بھی نہیں بیٹھتے. اور آگے یہ حدیث پیش کرتے ہیں نا، کل قرض جر نفعا فہو ربا وفی روایت فہو حرام. کل قرض جر نفعا فہو ربا او فہو حرام. جس قرضہ کے علاوہ فائدہ ہو تو حرام ناجائز سود. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مقروض کے کیا ہیں، سائے میں نہیں بیٹھتے تھے. مالک بھی دینار رحمہ اللہ بڑے بزرگ گزرے. اس کی گائے کہیں کسی کی فصل پہ چری تھی، تو مالک نے دینار اس کو دودھ پینا چھوڑ دے، اس کو دودھ پینا چھوڑ دے. اس نے خام خواہ کسی اور کی فصل پہ چری، اسی سے دودھ بنائے، اور یہ غلط طریقہ، اس کو دودھ نہیں پی. یہ ہے تقویٰ و پرہیزگاری. سمجھ گئے؟ یہ شکوک و شبہات ان چیزوں بچنا. تقویٰ بہت مشکل ہے میرا قائم، بہت مشکل. ہدی للمتقین، دوسرا تقویٰ ہدایت ہے پرہیزگاروں. نفس راستہ دکھانے سب کے لیے ہدی للناس ہے، لیکن یہاں ایصال مطلوب ہے ہدایت، کہ منزل مقصود تک متقی پرہیزگار پہنچ جائیں گے، جنت ان کو ملے گی. اور نفس رہنمائی میں سب کے لیے. قرآن کریم ابو جہل نے بھی سنا، وہ ابو بکر صدیق نے بھی سنا، لیکن دونوں کے سماع میں فرق ہے. ابو لہب نے بھی سنا تو عثمان نے بھی سنا. خدیجہ الکبریٰ اور عائشہ صدیقہ نے بھی قرآن سنا، اور ام جمیل نے بھی سنا. مشرکین بھی سنے اور مسلمان بھی سنے، لیکن ایک بگڑ گیا دوسرا کی مان لائے. تو ہدی للناس سب کے لیے، لیکن فائدہ اپنوں کو ہوگا. اور متقی پرہیزگار کون ہیں؟ الذین، وہ لوگ ہیں، یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھے. ایمان باب فعل سے اور امن سے مشتق ہے. اور جب اس کے صلہ میں با آ جائے تو اعتراف کے معنی میں آتا ہے، تصدیق کے معنی میں. امن سے جب بندہ ایمان لاتا ہے اور ایمان کے مقتضابق عمل کرتا ہے تو اللہ کے پکڑ اور گرفت سے معمون ہو جاتا ہے. یہ ایمان امن سے. تو بندہ جب ایمان لاتا ہے، اچھا عمل کرے تو اللہ کی گرفت، مواخذہ و پکڑ سے معمون ہو جاتا ہے، امن ملتا ہے اس کو. ایمان
اس کا لغوی معنی ہے التصدیق، تصدیق کرنا. آمن یؤمن بما صدق یصدق کو تصدیق کرنا. اور اصطلاح شریعت میں وہ تصدیق ہو بما علم مجیء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرورتاً. یہ باتیں آپ کو اردو تفاسیر نہیں ملیں گے، خیال کرنا ہے اسے. میں بعد فلان کتاب دیکھوں گی، یہ دیکھوں گا. میں ایک کتاب نہیں دیکھتا ہوں، ایک مختلف کتابوں کو خلاصہ کو سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ امید نہیں رکھیں بعد معرف قرآن دیکھوں گے، بیان قرآن دیکھوں گے، تفسیر عثمانی دیکھوں گے، فلان دیکھوں گا. یہ خوشبی میں نہیں رہنا. باتیں بتاؤں گا ایک مختلف کتابوں سے، کوئی کدھر سے، کوئی کدھر سے، کوئی کدھر سے. حفظ من حفظ و نسی من نسی. تو تصدیق اور شریعت میں ہو تصدیق ہو بما علم مجیء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرورتاً. وہ تصدیق ہو بما علم مجیء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرورتاً تفصیلا فیما علم تفصیلا و اجمالا فیما علم اجمالا. شیخ آلوسی لکھتے روح المانی میں اس آیت کے ذیل میں، جس کے پاس روح المانی وہ دیکھ لے. اور تصدیق بما علم مجیء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرورتاً تفصیلا فیما علم تفصیلا تفصیلا فیما علم تفصیلا و اجمالا فیما علم اجمالا. هذا مظہر جمہور المحققین، روح المانی اس آیت کے ذیل میں. تو لغوی معنی ہے تصدیق، ماننا، تسلیم کرنا. اور اصطلاح تعریف وہ تصدیق بما علم مجیء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرورتاً تفصیلا فیما علم تفصیلا و اجمالا فیما علم اجمالا. اور اردو میں اتنا یاد رکھو کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضروریات دین لے کر اس پر ایمان لانا، جو کچھ آپ لے کر اس پر ایمان لانا. تفصیلی احکامات میں تفصیلی ایمان اور اجمالی احکامات میں اجمالی. اتنا یاد رکھنا اردو میں کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اس پر ایمان لانا. تفصیلی مسائل میں تفصیلاً اور اجمالی مسائل میں اجمالاً. جو کچھ آپ نے بتا اس کو تصدیق کر لو. تو یہ ایمان کی تعریف ہو گئی. ایمان کا جو رکن ہے یاد رکھو وہ ہے تصدیق، دل سے ماننا. اور شرط ہے زبان سے اقرار کرنا، اقرار باللسان. باتیں یاد رکھو، آگے نہیں سنو گے پھر. ایمان کا رکن ہے وہی تصدیق، تسلیم کرنا، اعتراف کرنا دل سے. اور شرط ہے زبان سے اقرار کرنا. دل سے تصدیق کر، زبان سے نہ مانا. کیا کریں؟ فرعون میں یہ تو تھا نا، دل سے تو مانتا تھا موسیٰ علیہ السلام، زبان سے اقرار نہیں کرتا تھا. وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، حضرت موسیٰ کے دل 100% یقین تھا اس کو. وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ یاد رکھنا. باب استفعال جانتے ہو، ترجمہ پڑھ چکے ہو. فرعون اور فرعونین کو 100% دل میں یقین تھا کہ موسیٰ نبی برحق ہے، 100% یقین تھا. وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، ہاں کا معجزہ موسیٰ کے نبوت اور کیا ہیں معجزات ہے. لیکن ضد کو سے وجحدوا بها، پھر ضد کو سے نہیں مانا. ظلم و علوا ہم پڑھ چکے ہو. استیقان یقین سے. وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ اللہ فرماتے دل سے ان کو 100% یقین تھا کہ موسیٰ نبی برحق ہے، لیکن زبان سے اعتراف نہیں تھا. ہاں وجحدوا بها، صرف ضد اور جہاد کے ضد کو سے نہیں مانا. دل سے مانتے پھر بھی نہیں مانا، سارے حقائق باوجود پھر بھی نہ ماننا. وجحدوا بها، کیوں؟ ظلم و علو. وجحدوا واستيقنت انفسهم، واو حالی آیت پہ آگے وجحدوا بها، آگے واو حالی یاد ہے.
واستيقنت درا حال کہ دل میں کو 100% یقین تھا. ترکیب جانتے ہو؟ وجاحدوا بها واستيقنتها واو حالیہ درا حال کہ دل میں ان کو 100% یقین تھا. اور پھر بھی کلمہ ظلم و علوا یہ جحدو سے حال بنے گا. یہ اعتراف نہیں تھا. رکن پائے گا لیکن کہ شرط نہیں پائی گئی تھی. فرعون کو 100% یقین تھا. ابو جہل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 100% یقین تھا کہ نبی برحق ہے. چنانچہ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے سیر العلام میں لکھا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک دن آپ ابو جہل سے گفتگو کر رہے تھے. جب آپ گفتگو کر کے تشریف لے گئے تو کسی نے ابو جہل نے دوسرے باتیں سب صحیح کہہ رہا ہے. جو کچھ کہہ رہے ہیں سب صحیح. پھر اس نے کہا کہ مانتے کیوں نہیں، ایمان کیوں نہیں لاتے؟ جب مانتے کہ نبی برحق ہے کیوں ایمان نہیں لاتے ہیں؟ تو کیا کریں، بس لوگوں سے تعلقات وغیرہ یہ تعلقات خراب ہو جائیں. جب آپ گفتگو کا تشریف لے گئے تو ساتھ میں جو آدمی تو اس نے ابو جہل سے کہا کہ صحیح کہہ رہے، بالکل باتیں سب صحیح. اس کی تو شخص نے کہا کہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ پھر جب جانتے ہو کہ نبی برحق ہے کیوں نہیں مانتے؟ اسے کیا کرے، بس پیٹ دنیا سے ہمارے تعلقات وغیرہ ہی اگر ایمان لائے تو تعلقات خراب ہو جائیں گے. پھر تجارت تو کارپاٹ ٹپ ہو جائے گا. جانتا ہوں کہ نبی برحق یہ ابو طالب سب کچھ کرتا لیکن ایمان نہیں لائے. کہتے کہ میں آپ کو نبوت ہوں کوئی شک نہیں، کیا کرو بس اگر ایمان لاؤں تو قوم تانا دے گے نا. یہ دیکھو ابو طالب نے اپنا آبائی مذہب دین چھوڑ دے. میں اپنے آبائی مذہب شرک میں مرنا چاہتا ہوں، ورنہ آپ کو نبوت ہوں مجھے کوئی شک نہیں. تو دیکھو تصدیق فرعون کو بھی تھی. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. اس آیت کی ترکیب پڑھو پتہ چلے گا. پھر آپ تو ایمان کا رکن ہے، یاد رکھنا، تصدیق اور دل سے ماننا ہے، اور شرط ہے اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا. جب تک اقرار نہیں ہوگا نا ایمان معتبر نہیں ہے. یا زبانی اقرار ہو تصدیق نہ ہو تب بھی معتبر نہیں ہوگا. جیسے منافق ایمان ہے، زبانی ڈینگیں بہت بڑی بڑی مارتا ہے لیکن دل میں تصدیق نہیں ہے. اب ایمان کس میں بتا دوں تجھے، منافق ایمان کے. تو رکن ہے تصدیق اور شرط ہے اقرار. اور حکم ایمان کے یاد رکھنا، دنیوی حکم اعمال کا صحیح ہونا اور اخروی حکم نجات ہے. دنیوی حکم تصدیق ایمان کی، اعمال کا درست ہو جانا، اعمال کا درست. جو ایمان ہوگا تو اعمال ہوں گے نا، ایمان نہیں تو عمل کہاں ہوں گے. اور اخروی حکم نجات. پھر ایمان کے 5 قسمیں یاد رکھنا. ایمان کی 5 قسمیں. ایک ہے ایمان مطبوع، طاعہ کے ساتھ مطبوع، جن کی مزاج و طبیعت میں کہ ایمان ہے، وہ ملائکہ کی ایمان ہے. یہ تفاسیر بھی نہیں ملیں گا آپ کو، یہ تعریفات جرجانی سے بتاؤں گا، دیکھ لینا. ابھی قسمیں بتا رہا ہوں گے، تعریفات جرجانی. ایمان مطبوع طاعہ کے ساتھ، یہ ملائکہ کی ایمان ہے. ان کی مزاج و طبیعت میں ہی اطاعت و فرما برداری، گناہ کا مادہ ہے ہی نہیں. ایمان مطبوع طاعہ کے ساتھ، طبعیت سے مطبوع، ان کی مزاج و فطرت میں ماننا ہے، تسلیم. گناہ کا مادہ ہے ہی نہیں اس میں، فرشتے میں. ایمان مطبوع، یہ ملائکہ کی ایمان ہے. نمبر 2 ایمان معصوم، صاد کے ساتھ معصوم، یہ انبیاء کے ایمان ہے.
ہر کسی غلطی اور گناہوں سے انبیاء کی ایمان محفوظ بالکل معصوم ہے. اگر مادہ موجود انسان گناہ کرتا ہے یا کانے کے خاطر انبیاء کانا کہتے ہیں یا خواہشات خاطر شادی کر لیتے ہیں لیکن انبیاء غلط کام نہیں کرتے. فرشتوں میں مادہ نہیں، نہ کانا کھاتے نہ شادی کرتے، اس میں خواہشات اور جذبات ہے نہیں. فرشتوں میں چیزیں ہیں نہیں. جن وجوہات کے بنا پر انسان غلط گناہ کر لیتا وہ وجوہات نہیں پائے جاتے، وہ اسباب نہیں پائے جاتے. انسان یا کانے کے کیا ہے پیٹ کے خاطر گناہ کرتا ہے یا خواہشات کو پوری کرنے کے لیے کچھ کر لیتا ہے. فرشتوں میں چیزیں ہیں نہیں تو ان کے ایمان مطبوع ہے. اور انبیاء کے ایمان معصوم ہے. جن اسباب کے بنا پر انسان گناہ کر لیتا ہے وہ سب پائے جاتے ہیں. انسان زنا کر لیتا ہے، وہ شادی کر، غلط مال کھانے کے پیٹ کے خاطر انسان کر لیتا ہے، انبیاء بھی کھانا کھاتے ہیں. تو مادہ موجود ہیں لیکن غلط کام نہیں کرتے، معصوم ہے. ان سے غلط کام صادر ہوتا نہیں ہے. حرام خوری نہیں کرتے، غلط جھوٹ نہیں بولتے، غلط کام نہیں کرتے، دھوکہ بازی نہیں کرتے، خیانت نہیں کرتے. اللہ نے ان کو معصوم بنائے تو انبیاء کی ایمان معصوم ہے. تیسری قسم ایمان مقبول، یہ انبیاء کے بعد دیگر کے مسلمانوں کی ایمان ہے. ایمان مقبول مراتب میں فرق ہے. جو صحابہ کی ایمان ہمارا تھوڑی ہے لیکن نفس ایمان بتا رہا. ایمان مقبول وہ انبیاء کے علاوہ ہر دور کے جو کہ نبی پر ایمان لانے والے مسلمان ہیں قیامت تک کے لیے ان کا ایمان مقبول ہے. آگے مراتب میں فرق ہے. صحابہ و بزرگان دین کے ایمان جو ہمارا تھوڑی ہے. تو نفس تصدیق میں تو ایمان متواتی سمجھ رہے ہو. ہاں مراتب کر کے ایمان مشکک ہے منطقی اصطلاح میں. نفس تصدیق میں ایمان متواتی، سب ایمان ایک جیسے ہیں لیکن اعمال مراتب پر فرق ہے. ایمان کے کیا پھر مشکک ہے. جو ایمان انبیاء کا ہمارا تھوڑی ہے، جو ایمان صحابہ کا ہمارا تھوڑی ہے. سب سے اعلیٰ ایمان انبیاء کے، پھر صحابہ کے، پھر بزرگ، اس طریقے سے. تو نفس تصدیق میں ایمان متواتی سب ایک جیسے ہیں سب کا، لیکن مراتب میں پھر ایمان مشکک ہے منطقی اصطلاح میں. تو تیسرا ایمان مقبول ہے. یہ انبیاء کرام کے علاوہ جمیع مومنین ہر دور کے نبی پر جو حضرات ایمان لایا اس دور کے مسلمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے قیامت تک کے مسلمین یہ ایمان مقبول ہے. ایمان مقبول. چوتھی قسم ایمان موقوف. یہ اللہ کے مشیت پر موقوف ہے کہ اللہ اس کو قبول کرے یا نہ کرے. یہ مبتدع کا ایمان، مبتدع بدعتی، مبتدع جو دین میں ایجادات کر لے، دین میں پیوند کاری کرے، اپنی باتیں ڈالے، مبتدع. اس کا ایمان یاد رکھنا، یہ ایمان موقوف ہے، اللہ کے مشیت پر موقوف ہے، قبول کرے یا نہ کرے. ایمان موقوف. مبتدع کا ایمان ہے. معتزلہ و خوارج، جہمیہ و کرامیہ و سمجھ گئے ہر گمراہ و بیدی زمانہ حال کے بدعتی وغیرہ یہ مبتدع. اس کا ایمان موقوف، یہ اللہ کے مشیت پر موقوف ہے کہ قبول کرے یا نہ کرے. وہی ان کے خالق ہے، وہی ان کے مالک ہے، ان کے اعمال و عقیدہ کو دیکھ کر اس کو قبول کرے، موقوف. اور پانچواں ایمان، پانچویں قسم ایمان مردود. ایمان مردود قبول ہے نہیں. ایمان مردود رد سے قبول نہیں. مقبول کی ضد یاد رکھنا، مردود مقبول کی ضد، مردود جاؤ. یہ منافق، زندیق، ملحد ان کے ایمان. منافق یاد رکھنا، زندیق، ملحد ایک ہی چیز ہے. ہندوستان، بھارت، انڈیا ایک ملک کے تین نام ہیں، ایک بدباطن کے تین، زندیق، ملحد اور منافق ایک ہی چیز ہے. آگے چل کر بتا دوں گا انشاءاللہ جب منافقین کا ذکر آ گیا.
منافق عربی میں استعمال ہوتا ہے، زندیق ملحد عجم میں استعمال ہوتا ہے، ایک آگے چل کر عربی میں استعمال ہونے لگے. تو منافق، زندیق، ملحد، یہ تینوں کو یاد رکھا، تعریف یہی ہے. زبان سے تو اعتراف کرے بہت کرے لیکن دل میں اس کو ایمان نہ ہو، اسلام کے خلاف کرے دل میں، تو ان کا ایمان مردود ہے. منافق، زندیق، ملحد. آگے چل کر ابن کثیر کے حوالے سے امام مالک کا قول پیش کروں گا. المنافق فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندیق اليوم. امام مالک کہتے ہیں پیغمبر کے دور جو منافقین ہوتے تھے ہمارے دور میں زندیق کہلاتا ہے. المنافق فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الزندیق اليوم. پیغمبر کے دور جو منافقین ہوتے تھے ہمارے دور میں زندیق کہلاتے ہیں. ایک ہی چیز ہے. وہ آگے دوسرے رکوع میں انشاءاللہ ابن کثیر کے حوالے سے ہم بتا دوں گا. اب جس کو یاد کرنا ابھی سے یاد کریں. امام مالک کا تاریخی قول ہے المنافق فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیغمبر کے دور میں جو منافق ہوتا تو وہ زندیق اليوم. وہ آج امام مالک اپنے زمانے میں ہے 179 میں مالک وفات ہے، ان دوسری صدی ہجری کے ہیں. ہمارے دور میں زندیق ملحد کہتے ہیں. چنانچہ آگے شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی اچھی تحقیق کی زندیق ملحد اور منافق میں مجموع فتاوا میں. تو شیخ فرماتے اصل منافق عربی میں استعمال ہوتا ہے اور زندیق ملحد عجمی میں استعمال ہوتے ہیں اصل میں. آگے چل کر پھر کہیں اب عربی میں بھی زندیق ملحد استعمال ہونے لگے، لیکن اثر زیادہ تر نفاق عربی میں استعمال ہوتا ہے. زندقت، الحاد عجمی الفاظ ہے. حکم سب کے ایک ہی ہے، صرف لغات میں فرق ہے. منافق زیادہ تر عربی میں استعمال ہوتا ہے، زندیق و ملحد عجمی میں استعمال ہوتے ہیں. اب کثرت استعمال کی وجہ سے نا کہ زندیق ملحد عربی میں بھی استعمال ہونے لگے، وہ اصل عجمی الفاظ ہے. اصل یہ اصطلاحات عجم میں استعمال ہوتے اور عربی میں منافق استعمال ہوتے. اس لیے امام مالک نے کہا المنافق فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندیق اليوم. تو زندیق، ملحد اور منافق ایک ہی چیز ہے. انڈیا، ہندوستان، بھارت ایک مردار ملک کے تین نام ہیں. ایک خبیث مردار ملک، مسلمانوں کے دشمن، تین نام ہیں. اب سمجھیں جیسے روافظ زمانہ حال میں یہی سب سے مزداق اس کا روافظ ہے. جو کچھ کرے کچھ بھی نہیں ہوتا. رافضی کی ایمان مردود ہے، یاد رکھو. رافضی کی ایمان مردود. یہ زندیق ملحد ہے. زبانی طور پر اسلام کا نام لے رہے ہیں لیکن اسلام کا اتنا بڑا دشمن رافضی اور کوئی نہیں. مسلمانوں کا جتنا بڑا دشمن یہ تو کوئی نہیں. تو زندیق و ملحد اور منافق یاد رکھنا زمان حال کا روافظ. انبیاء و مرسلین و صحابہ و پور امت سے جو دشمنی وہ دنیا جانتی ہے. حضرت عثمان کے دور سے لے کر الی یومنا ھذا جو امت میں تباہی پھیلی ہے سب ان کے ہاتھوں سے. حضرت عثمان کے شہادت میں یہ تو ملوث تھے سب. یہ مختار کو نبوت انہوں کو پروان چڑھائے تو بنو امیہ تباہ ان کے ہاتھوں سے، عثمانی خطا عباسی سب ان کے ہاتھوں سے. اندلس و تخت و تارا جو گے تو ان کے ہاتھوں سے. ہلاکو کے دور میں ہلاکو اتنا بڑا بہادر نہیں تھا، سب ایک بغیرت ملے ہوئے تھے. رافضی وہ وزیر اعظم تو اس دور کا ابن القمی لعنتی و خبیث جو خلیفہ کا وزیر اعظم تھا، یہ ہلاکو سے ملا ہوا تھا. حالانکہ مسلمان کہہ رہے تھے رافضی خبیث کو بگاؤ. اسے چھوڑے نے بہت مخلص آدمی اس طریقے سے خیر خواہ نہیں، دنیا نے دیکھ لی. 1,20,00,000 مسلمان شہید ہو گئے یہ بے غیرت کے ہاتھ سے. جب بغداد و تخت و تاراج ہو گئے اس کے بعد کہ اس کی دیواروں پر لکھا ہوا تھا من لم یلعن علی ابن القمی فہو ملعون. جو ابن القمی پر لعنت نہ بھی جو بھی لعنت تھی. من لم یلعن علی ابن القمی فہو ملعون. اب کیا ہوگا؟ شروع سے احتیاط کرنا. مغلیہ دور ختم ہو گئے ان کے ہاتھوں سے. اکبر کو کس نے گمراہ کہتا؟ فیضی رافضی تو تھا نا.
اکبر کے دماغ کو خراب کر دیتا، اور اکبر مرتد ہو کر دنیا سے چلا گیا. یہ فیضی کے ہاتھ سے، رافضی تھا، خاص اس کو دستراست بنا ہوا تھا. اکبر اس کو اپنا دائیں ہاتھ بنا تھا اس کو بالکل. جلال الدین اکبر مرتد ہو کے دنیا سے چلا گیا بغیر ایمان کے. حافظ ابن کثیر جیسے بہت نرم دل و نرم خو، نرم مزاج، نقاد مفسر البدایہ والنہایہ میں بار بار روافض کا ذکر کر کے میں اس خبیث فرقہ ضالہ کا ذکر اس لیے کرتا ہوں تاکہ مسلمانوں کو پتہ چلے کہ ان کو اسلام مسلمانوں سے کتنی دشمنی. البدایہ والنہایہ میں اور فرقۃ الضالہ اور فرقۃ الضالہ روافض کو کہتے ہیں، اور کہتے ہیں میں ان کا ذکر اس لیے کروں گا تاکہ مسلمانوں کو پتہ چل جائے نا اس بے غیرت اور کہ ہیں بے دین فرقہ کو اسلام مسلمانوں سے کتنی دشمنی ہے. ایک مسلمان سمجھتے نہیں. جتنے یاد رکھے اسلامی حکومتیں ختم ہو گئی ان کی سازشوں سے. سلطنت عباسی ختم ہو گئی 132 میں ان کے ہاتھوں سے. نہ امیہ بعد عباسی ختم ہو گئی ان کے ہاتھوں سے. تیمور اور بایزید یلدرم کو لڑا کر سلطنت عثمانی کو تباہ کر دے انہوں نے. اور کون تھا؟ مغلیہ دور کو ختم کر سلطنت مغلیہ کو، یہ بے ایمان تھا. اب پاکستان میں آگ جل رہی سب یہ. اور کون؟ دنیا جانتی، مغربی پڑوسی سب جانتے، مغربی مشرق. پوری دنیا میں دیکھو 4 فرقے مسلم، 4 ملک بیٹھ جائے پوری دنیا میں امن ہو جائے. امریکہ اور کیا ہے، اسرائیل، بھارت اور ایران، یہ آرام سے بیٹھ جائے پوری دنیا میں امن ہو جائے. پوری دنیا میں جو آگ جل رہی نا ان کے ہاتھوں سے پیٹرول ڈال لیں پوری دنیا میں. یاد رکھو 4 دشمن اسرائیل ہیں یہودی، امریکہ ہیں انگریز ہیں عیسائی، بھارت ہے ہندو، اور یہ روافض، یہ مسلمانوں کو دشمن. یہ آرام سے بیٹھ جائے تو پوری دنیا میں امن ہو جائے. کچھ نہیں، تو مردود ایمان ہے، منافق ہے زندگی. ظاہری طور پر بہت جبے ہو پگڑی ہو سب کچھ کرتے ہیں. ہر ایک آئینی دارت سکندر نباشد، ہر ایک سر تراشد کلندر نباشد. ہر اسلحہ رکھنے والا مسلمان وہ بادشاہ نہیں ہوتے. ہر داڑھی جبے والا مسلمان نہیں ہوتے. سکھوں کی بھی داڑیاں ہیں، سکھوں کی بھی پگڑیاں ہیں. سمجھ گئے؟ قادیانی کو دیکھو، سفید پگڑی سفید داڑھی، کہہ سکتے کافر بے ایمان؟ تو کہہ سکتے ہیں. گوریوں کو دیکھو، سفید ٹوپی سب کے. آپ جاؤ صدر نہ ہوا طاہری مسجد کو دیکھو، تب ان گوریوں کو دیکھو، سفید ٹوپی سفید داڑھی سفید کپڑا، کہہ سکتے کافر؟ آخانی کو دیکھو کیسے فرشتے لگ رہے ظاہری طور پر. اسماعیلین کو دیکھو سبھی. تو یہ بھیڑ کی صورت میں بیڑیا، سفید لباس میں ابلیس، سفید پگڑی اور میں ابلیس خناس، جبے اور کے پگڑی کے ساتھ شیطان. یہ تو ان کے ایمان مردود ہے، اللہ کو قبول نہیں ہے. سمجھ گئے؟ لوگ جو کچھ ایمان کا معیار لوگ نہیں ہیں، حکومتیں نہیں ہیں. حکومت کے ہاں سب گدھا گھوڑا ایک جیسے ہیں. تو ایمان کا ترازو اور ایمان کے معیار حکومت و عوام نہیں، یاد رکھنا شریعت ہے. عوام جس کو بڑے بزرگ وہ نہیں ہوتا. میں سمجھتا تھا جسے خضر در راہ دین حق متین ظاہر، نقاب الٹا در پردہ ابلیس لئی نکلا. میں سمجھتا تھا جسے خضر در راہ دین حق متین زاہد سمجھتا تھا، لیکن نقاب الٹا در پردہ ابلیس لئی نکلا. یہ سفید داڑھی میں پگڑی میں جبوں میں کفر چھپا پتہ نہیں چلتا. تو ہر ایمان معتبر نہیں ہے. تو ایمان کا دار مدار ترازو عوام نہیں، یاد رکھنا. شہرت نہیں، پیسے نہیں،
زبانی بلند بانگی دعویٰ نہیں ہے. ایمان تو اور چیز ہے. ایمان ہو جس کو شریعت ایمان کہے. ہر ایمان نہیں ہوتا. اسی میں آپ کو قسمیں بتا دیں. آج کا ہر منافق و زندگی کو ملحد ایک ہی چیز ہے، جو دل سے تو زبان سے تو بہت بڑی بڑی باتیں کریں، مگرمچھ کی طرح آنسو گرائے اسلام کے خاطر، اسلام کا نام لے لے، اور اندر سے اسلام سے دشمنی رکھیں، مسلمانوں سے دشمنی رکھیں اندر سے. اس کے تو منافق زندیق اور ملحد. زندیق ملحد کا لفظی ترجمہ بے دین، اردو میں ترجمہ بنتا ہے بے دین بنتا ہے. اور تینوں کو تعریف یہ کی، اظہر الاسلام و ابطن الکفر. اوپر سے اسلام کا نام لے لے، قرآن شریف تلاوت کرے، حدیثیں پڑھے، سب کچھ کرے، پھر بھی مسلمان نہیں ہوتے. نبی کے دور منافقین بھی ہوتے تھے نا، پہلی صف میں کھڑے ہوتے تھے وہ صدیق کے ساتھ، روزے بھی رکھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. اب مسجد نبی میں نماز بھی پڑھتے، داڑھی بھی تھی، پگڑیاں تھی، سب کچھ تھا. کیا مسلمان ہو گئے کہ آئے دن پر کے لعنت پہ برستی تھی، آیتیں نازل ہوتی تھی. ایمان نہیں تھا، اقرار تھا زبانی، دل میں تصدیق نہیں تھی. جی تو زندگی کا ملحد و منافق کی نشانی یاد رکھنا، وہ حق اہل حق خلاف ایسے بکواس کرتا رہتا ہے. کیا یہ نہیں کہ حدیثیں غلط ہے، علماء خلاف بکواس کرتا ہے. صحابہ کرام کو تبرعی کرتا ہے. یہ برارہ سے نہیں کہتے کہ قرآن کریم غلط ہے، برارہ سے نہیں کہتے کہ نبی کو نہیں مانتا، وہ تو اس کو کفر بوا ہے. پھر عشق رسول کو دعویٰ کرتا ہے کہ صحابہ پر کہ لان تان کر زبان درازی کرے، یا علماء مشائخ کے بارے میں کہیں نازیب الفاظ استعمال کرے. نشانی کے بے ایمان آدمی، بے ایمان ہے، کچھ نشانیاں ہوتی ہیں. اس لیے آگے جو صریح کفر ہے اللہ نے ایک آیت میں بتا دی، ان الذین کفروا عذاب عظیم. منافق کو پہچانا بہت مشکل، پورے رکوع میں اللہ نے ذکر کیا، اور دو مثالیں بھی دے دی. منافق کی پہچان بہت مشکل ہے. ایک باہر کا آدمی آپ کو گالی دیتا ہے، کھل کر آپ کو گالی دیتا، نہیں مانتا تو آپ ساتھ جانتے کہ میرا دشمن ہے. ایک آدمی کیا حال ہے ذرا خیریت سے، دسترخوان میں بیٹھا رہتے، کھانا کھاتے، سب کچھ دے رہے، داڑھی رکھے، تسلیمات پڑھتا، نقصان پر. اس سے کیسے بچو گے؟ چون دز از خان برخ عزت کجا ماند نگاہ بانی، کفر از خواب برخ عزت کجا ماند مسلمان. جب گھر کا آدمی چور بن جائے، گھر کی حفاظت کیسے ہوگی؟ یہ ہوتا ہے. تو ایمان مردود، ایک منافق، زندیق اور ملحد اور بے دین آدمی کا ایمان ہے. زبانی طور پر جو کچھ کہے، داڑھی رکھے، جبے پہنے، پگڑی باندھے، تلاوت کرے، احادیث پڑھے، کچھ بھی جلسے کرے، مگرمچھ کی طرح آنسو گرائے، جو کچھ کرے، اس کے اعتبار نہیں ہوتے. ہر رونا بھی نہیں ہوتا. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کو رونا صحیح تھا کہ ہر رونے والے کے صحیح رونا نہیں ہوتا. تو ایمان کے 5 قسمیں، ملائکہ کے ایمان مطبوع، انبیاء کے ایمان معصوم، مسلمانوں جو مخلص ہو وہ کیا ہے؟ مقبول. مبتدع یاد رکھا، مبتدع عملی مراد ہے، اعتقادی وہ تو کفر ہے. عملی اس کے ایمان موقوف ہے، اور منافق کے ایمان مردود ہے، کوئی قبول نہیں. جتنے بھی ایمان کے معیار شریعت ہے، حکومتیں عوام نہیں ہے. حکومت جس مسلمان کا شریعت، عوام جس کو اس کے اعتبار نہیں تھا. مسلمان ہو جس کو شریعت اور کہیں دین اس کو مسلمان کا ہے، اور شریعت مطابق چلے. جو کسی سے دوستی کر ایمان لاتا ہے اس کو دوستوں سے بھی کہیں پہ تعلق رکھتا ہے نا. تو صحابہ نبی کو تو اس پر ہماری ایمان ہے. تو صحابہ سے دشمنی یا قرآن سے ہوگا تو نبی سے دشمنی ہے. الذین یؤمنون بالغیب، غیب ما غاب عن العباد. غیب کا لفظی ترجمہ ہے پوشیدہ چیز، اور اس کے ضد آتی ہے شہادت موجود. عالم الغیب و شہادت، غیب مخفی چیزیں اور شہادت موجود سامنے ہے.
الغیب ما غاب کہیں من العباد عن ما غاب عن العباد من الجنت والجہنم، اس طریقے سے. حضرت جنت و جہنم، فرشتے، جن ہم نہیں دیکھتے. کئی مغیبات علامات قیامت ہے، لیکن اللہ نے انبیاء کو بتا تھا، نبی نے ہمیں بتا، ہم ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھے. ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، جنت نہیں دیکھی، جہنم نہیں دیکھی، انبیاء کو نہیں دیکھے، سب پر ہماری ایمان. صحابہ کو نہیں دیکھے، ہماری ایمان ہے. یہ بالغیب، بغیر دیکھے ہم نے ایمان لائے. ایک دیکھ کر ایمان لائے. صحابہ نے نبی کو دیکھ کر ایمان لائے، ہم بغیر دیکھے ایمان لائے. اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، اس پر ہماری ایمان ہے. جنت ہم نے نہیں دیکھی، جہنم نہیں دیکھی، انبیاء مرسلین ہم نے نہیں دیکھے، مستقبل جو علامتیں پیش ہونے والی ہم نے اب تک دیکھے نہیں آنے ہو، سب پر ہماری ایمان ہے. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، یؤمنون بالغیب. تو غیب اور علم غیب یاد رکھنا. غیب کے مخفی، علم غیب کے مغیبات کو جاننا، یہ رب العزت کی خاصیت یاد رکھنا. تو علم غیب کی تعریف یاد رکھنا. اللہ معلوسی نے کی ہے روح المانی میں، سورہ ہود میں، قل انی لا اعلم الغیب، اس آیت کے ذیل میں روح المانی میں. علم الغیب ما لم یوحی بہ ولم یکن علیہ دلیل. یاد کر میرے بھائی، بلوی کے پیغمبر غیبدان علم غیب کی تعریف کر، پتہ چل جائے گا تجھے. پھر غیب اور علم غیب. غیب تو ما غاب عن العباد، ما غاب عن الحس، ما غاب عن البصر. اور علم غیب ما لم یوحی بہ، جس میں وحی نہ ہو، ولم یکن علیہ دلیل، اور کوئی ظاہری سبب بھی نہ ہو، آلات بھی نہ ہو. دیکھو روح المانی سورہ ہود کے آیت، قل انی لا اعلم الغیب، اس آیت کے ذیل میں سورہ ہود. پیغمبر غیبدان ہے، غیب کی تعریف کرے. علم الغیب ما لم یوحی بہ، وہی نہ ہے، ولم یقم علیہ دلیل، قام یقوم، ولم یقم علیہ دلیل، نہ اور کوئی ظاہری سبب علت تو کچھ بھی نہ ہو، جس کو علم ذاتی کہتے ہیں. اور نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. سمجھ گئے؟ علم غیب کا تعریف یاد رکھو. علم الغیب ما لم یوحی بہ، وہی نہ اس میں براہ راست حاصل ہو جائے. ولم یقم علیہ دلیلوں کو، اور کوئی سبب اور آلہ بھی نہ ہو. موسمیات والے بتاتے کہ بارش ہوگی، غیب نہیں، وہ آلات کو دیکھ کر بتا دیتے ہیں. فضا صاف بتا بارش کب ہوگی، کسی کو پتہ نہیں چلتا. موت کو بتا کون مارے گا، کہہ سکتا ہے؟ انسان کب تک زندہ رہے گا، کوئی کہہ سکتا ہے؟ یہ مغیبات ہے. موت کب آئے گی کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے. یہ انسان کتنے سال زندہ رہے گا کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے. یہ علم الغیب ما لم یوحی بہ، جسے وہی نہ ہو. ولم یقم علیہ دلیل، قام یقوم، ظاہری کو سبب اور آلات بھی نہ ہو. ڈاکٹر بتا رہے کہ بچے مشین کو ایسے بتا دینا پیٹ میں لڑکا ہے، یہ تو بتا، ڈاکٹر بتا سکتا ہے کہ یہ آگے چل کر مسلمانوں کا کافر ہوگا، دیندار ہوگا، بے دین ہوگا، مالدار ہوگا، غریب ہوگا، شقی ہوگا، نیک ہوگا، کہہ سکتے ڈاکٹر؟ دیندار ہوگا، بے دین ہوگا، جوانی مرے گا، بڑھاپا تک زندہ رہے گا، ڈاکٹر کہہ سکتے ہیں؟ یہ مغیبات ہے میرے بھائی. حالات کو دیکھ کر بتانا یہ غیب نہیں ہے. ڈاکٹر اتنا کہہ سکتا ہاں پیٹ میں بچہ ہے، یہ معلوم نہیں کہ آگے چل کر یہ کب تک زندہ رہے گا. بچپن مرے گا، جوانی میں مرے گا، بڑھاپا میں مرے گا، نیک ہوگا یہ بد ہوگا، دیندار ہوگا یہ بے دین ہوگا، مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا، غریب ہوگا یا مالدار ہوگا، پاکستان میں رہے گا، باہر ملک جائے گا، مولوی ہوگا یا جاہل ہوگا، کیا کرے گا یہ ڈاکٹر نہیں بتا سکتا ہے. موت کب آئے گی کہہ سکتے ہیں؟ کچھ بھی. بیمار ہے اسپتال میں پڑا پھر بھی نہیں کہہ سکتے کب مارے گا، کچھ پتہ نہیں چلتا ہے. یہ نبی جو کچھ بتا تو وہی سے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی، اللہ کو کسی نے نہیں بتایا. سمجھ رہے ہو؟
علم ذاتی اللہ تعالیٰ کے، اور انبیاء کے علوم وہابی ہوتے، وہ اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتے وہی کے ذریعے سے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. علم الغیب، ایک سے پوچھ بے ایمانوں سے کیا تعریف ہے، پھر جا کے بات کریں گے. العلم الغیب ما لم یوحی به ولم یقم علیہ دلیل. مصطفیٰ ہیچ نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، اور جبرائیل ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار. عام صلی اللہ علیہ وسلم کچھ جب تک جبریل ارشاد نہ فرماتا، اور جبریل بھی اپنی طرف کچھ کہتے جب تک کہ حکم الہی نہ ہوتا. تو غیب ما غاب عن العباد، ما غاب عن الحس، ما غاب عن البصر، مستقبل کے بارے میں پہلے سے صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. ان اللہ عنده علم الساعہ. کبھی موسمیات بتا دے کہ بارش ہوگی، بارش نہیں ہوتی، کبھی بارش نہیں ہوتی بارش ہو جاتی ہے. کبھی ڈاکٹر بتا کہ پیٹ میں بچے نہیں ہوتا ہے. کبھی دیکھے کہ اپنے وقت پر پیدا ہوگا بچہ پہلے سے ساکت ہو جاتا ہے. کیا ڈاکٹر بتاتا ہے؟ ان کے آلات بھی کام کرنا چھوڑ دیتے. موسمیات والے کبھی کہتے بارش ہوتی، کبھی بارش نہیں ہوتی، کبھی کہتے بارش نہیں ہوتی بارش ہو جاتی ہے. کبھی کراچی میں بارش ہے کہ سندھ میں اندرون سندھ بارش ہوتی ہے. کبھی کہ گرمی زیادہ ہوگی کچھ بھی نہیں ہوتا، کبھی گرمی نہیں ہوگی گرمی زیادہ ہو جاتی ہے. کون جانتا ہے؟ سب ہٹکلات ہے آلات کے ذریعے سے. ڈاکٹر انٹرسانس کر کے بتا دیتے. ایسے بتاؤ لڑکا یا لڑکی، ایسے بتا پتہ چل جائے گا بغیر کس کے آلات کے. اب بتاؤ پیٹ میں لڑکا یا لڑکی ہے، بتا دو. کچھ پتہ نہیں چلتا ہے. آلات کو دیکھ کر مستقبل کے بارے میں کچھ کہنا یہ غیب میں شامل ہے، یاد رکھنا. یہ سب کچھ آلات ہے. اس لیے علم غیب کی تعریف ہے. العلم غیب ما لم یوحی به ولم یقم علیہ دلیل. نجومی بتا رہے تھے اپنے مستقبل نہیں جانتا ہے. انسان شادی کر لیتا ہے، آگے اولاد ہوگی کچھ نہیں کہہ سکتے، لڑکا ہوگا یا لڑکی کچھ نہیں کہہ سکتے. انسان پہلے مرتا ہے، بیوی پہلے مرتی ہے، خود مرتا ہے، ماں باپ پہلے مرتے، بچے مرتے ہیں، ماں باپ پہلے مرتے، کچھ پتہ نہیں چلتا کسی کو. یہ مغیبات ہے. فضا صاف ہے، کچھ بھی نہیں. اب پتہ نہیں چلتا ہوا کب چلے گی، بارش کب ہوگی، بادل کب آئیں گے، کسی کو معلوم نہیں ہے. یہ رب العزت کی خاصیت ہے، یاد رکھنا. یہ صفت خاص ہے اللہ تعالیٰ کی. الذین متقی پرہیزگار وہ لوگ ہیں یؤمنون بالغیب. تو جی ایمان کے صلہ میں یاد رکھنا با آ جائے بمانے اعتراف کرنا. جب اس کے صلہ میں لام آ جائے بمانے یقین کرنا. قالوا یا ابانا ما لک لا کہیں لا تأمن علی یوسف. جب صلہ میں با آ جائے اعتراف کرنا، تصدیق کرنا. اور جب صلہ میں لام آ جائے بمانے باور کرنا کسی کی باتوں میں. آپ صحیح کہہ رہے ہو. حالانکہ یوسف علیہ السلام بھائی بہت کچھ، یعقوب علیہ السلام یقین نہیں کرتے، پتہ غلط کرتے، جھوٹ بول رہے. قالوا یا ابانا ما لک لا تأمن علی یوسف انؤمن لک. اس طریقے سے یقین باور کرنا. سلم میں با آ جائے بالغیب بمان تصدیق اور اعتراف کر رہا تھا. بس جلدی کر دیر ہو گئے. اگر کوئی سسر اپنے بیوی کے ساتھ زنا بالجبر یا رضا کرے تو کیا اس کے بیٹے بیوی؟ جی ہاں، رشتہ ہمیشہ کا ختم ہو، چاہے بالجبر ہو یا بالرضا ہو. نفس سے بستار کا اس کے ہمیشہ کے لیے کہ بہو اس کے حرام ہوگی بیٹے پر، ہمیشہ کے لیے رشتہ ختم ہو گیا. بس اس کو طلاق دے کر اس کو بھیج دے. اس کو حرمت تعبیدی سب متفق اس پہ، حرمت ہمیشہ کے لیے، رشتہ ہمیشہ کا ختم. پھر اس کے بعد دوبارہ کبھی نکاح نہیں ہو سکتا. بس اس کو
بہو کو بھیج دے، بیٹے سے ایک بسوں کو بھیج دے کہ باپ نے بیٹے پر بڑا احسان کر دے، بیٹے کے گھر کو ہمیشہ کے لیے ویران کر دے، ہمیشہ کے لیے۔ اگر کسی کو حمل ہے اور ایکس رے کے ذریعے دیکھنا کیسا صحیح مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہو۔ کبھی ڈاکٹر بتا کہ لڑکا کو لڑکی پیدا ہوتے، کبھی کہ لڑکی کو لڑکا پیدا ہوتا ہے، کبھی کہ ناتمان بچے مکمل پیدا ہوتے، کبھی کہ مکمل کے ناتمام پیدا ہوتا ہے، کبھی کہ وہ اپنے وقت پر پیدا ہو جائے گا، 7 مہینے میں آ جائے پہلے پیدا ہو جاتا ہے۔ ان میں غلطی ہو جاتی ہے، ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہو۔ ڈاکٹر ایکس رے انٹرنسانس کچھ نہیں ہوتے، ہوگا وہی جو اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے۔